بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری سجدہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، کربلا کا واقعہ۔ محترم ناظرین، ہم میں سے کئی لوگوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ والدین سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوا کرتا، لیکن جیسی تکلیف ان کے انتقال کے وقت ہوئی تھی، 2-4 سال کے بعد وہ تکلیف من پڑ جاتی ہے، بھول جاتی ہے۔ وہ تکلیف ستاتی نہیں، مگر 1400 سال گزر گئے۔ مگر جب بھی واقعہ کربلا سنتے ہیں، جب بھی امام حسین اور ان کے خاندان کی مظلومیت سنتے ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں سلام۔ یہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آج بھی جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مرتبے والی شخصیت کے ساتھ ایسا ظلم۔ کیا وہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا انہیں سمجھ نہیں تھی کہ ہم کن پر یہ ظلم کر رہے ہیں؟ نبی پاک امام حسین کو کہا کرتے تھے، یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ میرے آقا فرمایا کرتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون اور میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی کہ اے حسین، ہم سب تو تجھے تیرے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہی میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس کی ساری زندگی نے اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو، تو اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور آج علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ پس جب لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر ایسی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے پار کر رہا ہے کہ فوج اشقیہ واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن سے بھوکے کی جنگ دیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کی جنگ دیکھو۔
اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح فوجی یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس برچھائیاں تھی وہ برچھائیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کی پشت سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کر امام حسین کو دیکھے تو انہیں امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے، وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھتا ہے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا خاندان قتل کر دیا اور 3 دن تک بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہو۔ سننے کے لیے کان قریب کیے تو کیا سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عظیم امتحان کے لیے تو نے حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں اور شمر کو کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، پھر آپ نے فرمایا کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید نے میری جولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹتا رہا، وہ یزید جھومتی رہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر قلم ہونے کے بعد سعادت کو لوٹا گیا، بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، وہ نہ اتری۔ وہ ظالم انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر گرم زمین پر ادھر ادھر سے پھیرا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے شمر،
حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے، کہ بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ کر کہتا ہے ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں سے بی بی رباب کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش کو پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پر پڑا رہا اور مغرب کے گورے مشرق کی طرف اور مشرق کے گورے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا۔ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے دادا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ یا اللہ پاک، جیسے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے دین کی سرکوبی کے لیے طائف میں پتھر کھائے، جسم کو لہو لہان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے صحابہ نے، اہل بیت نے اور معصوم بچوں نے تیرے نام اور تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔